قربانی کا گوشت کہاں خرچ کریں؟ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دیں، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب کو پیش کر دیں، اور تیسرا حصہ خود اپنے استعمال میں لائیں۔ اور اپنی قربانی میں سے خود کھانا بھی مستحب ہے، اور ضرورت ہو تو سارا گوشت اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اور سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والا شروع ذی الحجہ سے قربانی تک بال وغیرہ نہ بنائے۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے افضل یعنی بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے قربانی تک بدن کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ قربانی کا گوشت دعوت ولیمہ میں کھلانا۔ قربانی کا گوشت دوست و احباب کو ولیمہ میں بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے۔ اسلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ خلاف شریعت کام خواہ کتنے ہی بڑے عالم سے کیوں نہ ہو جائے، عام مسلمانوں کے قلوب اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ کیا مشرک کا ذبیحہ حلال ہے؟ مشرک آدمی کا ذبیحہ جائز ہے؟ کافر یا مشرک کا ذبیحہ جائز نہیں، وہ حرام و مردار کے مانند ہے، اس کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ عورت کا ذبیحہ۔ عورت کے لیے بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، لہذا مسلمان عورت کا ذبیحہ بلا شبہ حلال ہے۔ باشعور بچے کا ذبیحہ۔ اگر نابالغ بچہ باشعور ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح پر قادر ہو تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ مسئلہ، بعض عوام کہتے ہیں کہ بقرعید کے روز قربانی ہونے تک روزہ سے رہے، یہ محض بے اصل ہے۔ البتہ قربانی سے اول کھانا نہ کھانا مستحب ہے، لیکن وہ روزہ نہیں۔ نہ تو کھانا فرض ہے، نہ روزہ کا ثواب ہے، نہ روزہ کی نیت ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں شرکاء کو بتائے بغیر عقیقہ کی نیت کرنا۔ سوال، قربانی کے جانور میں شرکاء کو بتائے بغیر ایک حصہ عقیقہ کی نیت سے لینا درست ہے؟ جواب، درست ہے۔ عقیقہ کی نیت سے قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی۔ قربانی حکم، عاقل، بالغ، مقیم اور مالدار شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ فضیلت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ وقت، 10ویں ذی الحجہ کے دن نماز عید کے بعد سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب شمس تک۔ شرائط، جانور کی عمر شریعت کے طے شدہ حد کے برابر ہو اور وہ جانور عیب دار نہ ہو۔ آداب، جانور کا گوشت خود بھی کھائے، رشتہ داروں کو بھی ہدیہ کرے اور غربا میں بھی تقسیم کرے۔ فوائد، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، مخلوق پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اجتماعی قربانی میں حرام آمدنی والے یا کافر کی شرکت سے باقی شرکاء کی قربانی کا حکم۔ سوال، کیا اجتماعی قربانی میں کسی ایک جانور کے ایک حصے دار کی حرام کی کمائی تھی تو کیا اس جانور کے باقی 6 حصے داروں کی قربانی ہوگی؟ کیا اگر ایک حصہ دار مشرک ہے تو باقی 6 حصے داروں کی قربانی ہو گئی؟ جواب، اگر اجتماعی قربانی میں کسی ایک شریک کی آمدنی حرام کی ہو اور واقعتاً اس نے قربانی میں حرام مال سے ہی شرکت کی ہو، یا واقعتاً ایک شریک مسلمان نہ ہو، تو ایسی صورت میں باقی شرکاء کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا۔ اصل یہی ہے کہ قربانی کا گوشت فروخت نہ کیا جائے بلکہ اپنے استعمال میں لائیں یا مستحقین اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرا دیں۔ لیکن اگر گوشت اتنا زیادہ ہو کہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں ضائع کرنے کے بجائے بہتر یہی ہوگا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت غربا و مستحقین میں تقسیم کر دی جائے۔ کھال اور گوشت کی قیمت کا صدقہ کرنا۔ قربانی کی کھال یا گوشت اگر بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کی کھال مدارس میں دینا۔ قربانی کی کھال مدارس کے نادار طلبہ کو بطور صدقہ دینا درست ہے۔ اس میں صدقہ اور علم دین کی اشاعت دونوں کا ثواب ملنے کی امید ہے۔
قربانی کی کھال مساجد میں دینا، قربانی کی کھال مسجد میں اس غرض سے دینا کہ اسے فروخت کر کے مسجد کی مختلف ضروریات میں خرچ کیا جائے درست نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے امام کو تنخواہ اور معاوضہ کے طور پر قربانی کی کھال دینا بھی جائز نہیں ہے۔ قصاب کی اجرت جانور میں سے دینا، جانور ذبح کرنے اور گوشت بنانے والے قصاب کی اجرت قربانی کی کھال یا گوشت وغیرہ کے ذریعے ادا کرنی درست نہیں ہے، بلکہ اجرت الگ سے دی جائے۔ جانور کی قیمت قربانی کے بعد ادا کرنا۔ سوال: اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو اور اس پر قربانی کرنا واجب ہو، لیکن وہ شخص جانور ادھار لے کر قربانی کرتا ہے، یعنی جانور والے سے بات کر لیتا ہے کہ میں آپ کو آپ کی رقم کچھ دن بعد ادا کروں گا، اور وہ قربانی کر لیتا ہے اور اس کی رقم قربانی کے ایام کے بعد ادا کرتا ہے، تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی ادا ہوئی یا نہیں؟ جواب: بصورت مسئولہ جانور کے مالک کی رضامندی سے جانور ادھار سودے پر خرید کر قربانی کرنا اور رقم بعد میں ادا کرنا شرعاً جائز ہے، بشرطے یہ کہ سودا کرتے وقت ایک قیمت متعین کر دی جائے اور اس میں بعد میں اضافہ نہ ہو، اس طرح قربانی ادا ہو جائے گی۔ تکبیر تشریق کا وجوب: ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد منفرد، امام، مقتدی، مرد اور عورت سب پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ: تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھی جائے گی اور اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کیسے پڑھی جائے؟ یہ تکبیر مرد جہرن یعنی بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ میت کی جانب سے قربانی: میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ موجب ثواب ہے۔ جس جانور میں واجب قربانی کے حصے ہوں اس میں نفلی قربانی کا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے، اور میت کی طرف سے قربانی اس کے نام سے مستقلاً بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ نفلی قربانی اپنے نام سے کی جائے اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ امت کے افراد کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ جو کئی سال قربانی نہ کر سکا ہو وہ اس کی تلافی کیسے کریں؟ سوال: ایک خاتون کو شادی کے وقت 10 تولہ سونا ملا، وہ صاحب نصاب تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر کئی سال قربانی نہ کر سکے، اب وہ ان سالوں کی قربانی کا کیا کریں؟ جواب: مذکورہ خاتون پر جتنے سالوں کی قربانی باقی ہے حساب لگا کر ہر سال کی واجب قربانی کے بدلے قربانی کے لائق درمیانی درجہ کا ایک پورا جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، اور اگر بڑے جانور کی 7واں حصہ کی قیمت صدقہ کر دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔